سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد بن قاسم نے موقع کا استقبال عزت اور احترام سے کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ کیا آپ ویسے اطاعت قبول نہیں کر سکتے تھے؟ محمد بن قاسم نے موقع سے پوچھا۔ یہ کھیل کھیلنے کی کیا ضرورت تھی؟ سمجھنے کی کوشش کریں میرے عربی دوست، موقع نے کہا۔ راجہ داہر ہمارا عزیز بھی ہے اور آقا بھی۔ سندھ ہمارا وطن ہے جو ہمارے باپ دادا نے ورثے کے طور پر پیچھے چھوڑا ہے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ راجہ داہر کا راج قائم رہے گا تو ہم بھی سربلند رہیں گے۔ راجہ داہر نے جو ہم پر مہربانیاں کی ہیں ان کا صلہ یہ نہیں کہ ہم اس کے دشمن کے ساتھ مل جائیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دشمن کو ہم شکست نہیں دے سکتے تو اپنی فوج کو کٹوانا اور اپنی رعایا کو لٹوانا نیکی اور دانش مندی نہیں۔ اس نے مسکرا کر کہا، دانش مندی یہ ہے کہ نئے حالات سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس طرح موقع نے محمد بن قاسم کی اطاعت قبول کر لی۔ چچنامہ میں مختلف حوالوں سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے موقع کو اپنے برابر بٹھایا اور اسے 1,00,000 درہم انعام کے طور پر دیا۔ جب محمد بن قاسم اس کے قلعے میں گیا تو اس کے سرداروں اور خاندان کے چیدہ افراد کو خلعت اور عربی گھوڑے تحفے کے طور پر دیے۔ اس کے علاوہ بیٹ اور سورت کی حکومت بھی موقع کو عطا کر دی اور یہ فرمان بھی جاری کیا کہ یہ علاقہ موقع کی آئندہ نسلوں کی ملکیت اور حکومت میں رہے گا۔ محمد بن قاسم نے موقع سے صرف یہ مدد مانگی کہ وہ اتنی کشتیاں فراہم کر دے جن سے دریا پار کیا جا سکے۔ موقع کے لیے اتنی زیادہ کشتیوں کی فراہمی کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ روڈ میں راجہ داہر کے محل کے اندر اور باہر سناٹا طاری تھا۔ اگر کسی کی آواز سنائی دیتی تھی تو وہ داہر کی آواز تھی۔ اس کی آواز میں قہر اور عتاب تھا۔ قہر اور عتاب تو ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے اسے اطلاع ملی تھی کہ نصائب، اس کے بڑے بیٹے راسل اور چھوٹے بیٹے موقع نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی ہے اور موقع مسلمانوں کے ساتھ مل گیا ہے۔ یہ اطلاع دینے والا اس کا فوجی حاکم جابین تھا۔ تم پہلے دیبل سے بھاگے تھے، راجہ داہر نے جابین سے کہا، اور اب وہاں سے بھی بھاگ آئے ہو جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ کہ تمہاری موجودگی میں ان کے حوصلے مضبوط رہیں گے اور تم ان سب کو اپنی کمان میں لے کر اس طرح لڑاؤ گے کہ وہ عرب کی فوج کو پسپا کر دیں گے، لیکن تم انہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے وہاں چھوڑ کر خود بھاگ آئے۔ مہاراج، جابین نے کہا، دیبل سے میں اس لیے بھاگا تھا کہ دیبل کا جھنڈا گر پڑا تو پورے لشکر اور شہر کے لوگوں پر خوف طاری ہو گیا اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ دیوار سے تمام تیر انداز نیچے کو بھاگ گئے اور ان سب نے میری اجازت کے بغیر دروازے کھول دیے اور مسلمانوں پر حلہ بول دیا۔ شکست تو ہونی ہی تھی۔ ادھر دسائیب اور راسل موقع کے خلاف ہو گئے اور موقع پہلے ہی مسلمانوں کا خیرخواہ بنا ہوا تھا۔ میں ان کی کیا مدد کرتا جب یہ آپس میں ہی پھٹے ہوئے تھے؟ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا، راجہ داہر نے اسے کہا، لیکن میں تمہیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہوں۔ یہی عرض میں کرنا چاہتا تھا، جابین نے کہا، لیکن مہاراج، میری بہادری اور جنگی اہلیت دیکھنی ہے تو مجھے کسی قلعے میں بند کر کے نہ لڑائیں۔ میں میدان میں لڑنے اور لڑانے والا آدمی ہوں۔ اب ہم میدان میں ہی لڑیں گے، راجہ داہر نے کہا۔ میں نے جو سوچا تھا وہ سب بیکار گیا۔ مجھے امید تھی کہ میرے فوجی حاکم اور قلعہ دار عربوں کا محاصرہ کہیں بھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے اور محمد بن قاسم کی جنگی طاقت 2-3 قلعوں کے محاصرے میں ہی ختم ہو جائے گی اور وہ اپنے زخم چاٹتا ہوا واپس چلا جائے گا۔ لیکن سب نے مجھے مایوس اور شرمسار کیا۔ مسلمانوں کی طاقت کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی گئی۔ میرے اپنے حاکموں نے حملہ آوروں کے ہاتھ مضبوط کیے۔ مہاراج کی جے ہو، جابین نے کہا۔ اب ہمیں محاصروں کی جنگ ترک کر دینی چاہیے۔ مسلمانوں کا حوصلہ یہی سوچ کر مضبوط ہوا ہے کہ ہم قلعے کے باہر شاید لڑ ہی نہیں سکتے۔ میں مسلمانوں کو دریا میں ڈبو کر ہی دم لوں گا، راجہ داہر نے گرج کر کہا۔ میری نظروں سے دور ہو جاؤ، میدان میں لڑنے کی تیاری کرو۔ تم سب نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آدھا ملک دشمن کو دے کر مجھے مشورے دینے آئے ہو۔ اس کے بعد داہر کے محل پر خاموشی طاری ہو گئی۔ اس خاموشی کو دہر کی گرجدار آواز توڑتی تھی اور اس آواز کا پیدا کیا ہوا ارتعاش کچھ دیر قائم رہتا، پھر آہستہ آہستہ ساکن ہو جاتا۔ داہر حکم دے رہا تھا، اس کے قاصد کسی نہ کسی کو بلانے کے لیے دوڑ رہے تھے۔ داہر نے حکم دیا کہ تمام لشکر جسے مسلمانوں کے خلاف تیار کیا گیا تھا فوراً کوچ کر جائے۔ اس کے ساتھ ہی اروڑ میں افراتفری اور بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ داہر اب کسی کے ساتھ سوائے جنگ کے اور کوئی بات کرتا ہی نہیں تھا۔ محمد بن قاسم نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اگلا تصادم راجہ داہر کے ساتھ ہی ہوگا۔ حجاج بن یوسف نے بھی اسے یہی لکھا تھا کہ اب قلعوں کو نظر انداز کر کے راجہ داہر کو للکارو۔ حجاج نے لکھا تھا کہ داہر سے ہتھیار ڈلوا لیے گئے تو ہندوستان کے دروازے کھل جائیں گے۔
محمد بن قاسم نے موقع سے اور کچھ مانگنے کی بجائے صرف کشتیاں مانگی تھیں۔ اس کے ذہن پر تو اب صرف دریا سین سوار تھا جسے اس نے عبور کرنا تھا۔ محمد بن قاسم نیرون واپس آ گیا۔ اس نے شعبان ثقفی اور دیگر سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اب کھلے میدان میں لڑائی ہوگی اور داہر کو للکارا جائے گا۔ میں نے آپ سب کو مشورے کے لیے بلایا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، کیا یہ صحیح نہیں ہوگا کہ داہر کو ہم پیغام بھیجیں کہ وہ ہماری اطاعت قبول کر لے؟ اگر وہ لڑنا ہی چاہتا ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ وہ دریا عبور کر کے اس طرف آنا چاہتا ہے یا ہم دریا عبور کر کے اس کے سامنے آئیں۔ میں اسے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب اس کا لشکر دریا عبور کر رہا ہوگا تو ہماری طرف سے اس پر ایک بھی تیر نہیں چلے گا اور اس کے لشکر کو اطمینان سے دریا پار کرنے کا موقع دیا جائے گا، اور اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دریا پار کر کے اس طرف آئیں تو وہ ہمارے لشکر کو کسی رکاوٹ کے اور مزاحمت کے بغیر دریا پار کرنے دے۔ سب نے اس پیغام پر غور و خوض کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ داہر کے پاس اپنا ایلچی بھیجا جائے جو اس کے ساتھ یہ بات کرے۔ ابھی یہ سالار محمد بن قاسم کے پاس بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اطلاع ملی کہ ایک آدمی آیا ہے۔ اسے اندر بلا لیا گیا۔ وہ شعبان ثقفی کا بھیجا ہوا جاسوس تھا اور وہ اروڑ سے آیا تھا۔ اس نے اطلاع دی کہ راجہ داہر نے بہت بڑا لشکر اروڑ سے باہر بھیج دیا ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ لشکر کہاں خیم مزن ہوگا، البتہ یہ یقین ہے کہ راجہ داہر پورے غیظ و غضب سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اس جاسوس سے تفصیلی رپورٹ لی، جیسا کہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ راجہ داہر کے پاس ایلچی بھیجا جائے جو اسے قائل کرے کہ وہ خون ریزی کے بغیر مسلمانوں کی شرائط قبول کر لے۔ محمد بن قاسم نے 2 افراد کو ایلچی مقرر کیا۔ ان میں ایک مولانا اسلامی تھے۔ کسی بھی تاریخ میں ان کا پورا نام نہیں آیا، ہر مورخ نے مولانا اسلامی ہی لکھا ہے۔ وہ دیوبل کے رہنے والے ہندو تھے اور انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہزاروں تک تھی، لیکن مولانا اسلامی اسلام کے ایسے شیدائی ہوئے کہ انہوں نے اسلام کے متعلق بڑی تیزی سے علم حاصل کیا۔ محمد بن قاسم نے اسلام کے لیے ان کی لگن دیکھی تو انہیں مولانا اسلامی کا خطاب دیا، یہی ان کا نام بن گیا۔ دوسرے جس آدمی کو ایلچی نامزد کیا گیا وہ شام کے ملک کا رہنے والا تھا۔ علم و فضل میں اور گفتگو کے فن میں اسے ملکہ اور مقام حاصل تھا، اور وہ محمد بن قاسم کے خاص معتمدوں میں سے تھا۔ اس کا نام بھی مورخوں نے نہیں لکھا، صرف شام میں لکھا ہے۔ محمد بن قاسم نے ان دونوں کو ہدایات دیں اور اچھی طرح ذہن نشین کرایا کہ راجہ داہر کے ساتھ کیا بات چیت کرنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ابن قاسم، شامی نے کہا، ہم صرف تیری نہیں بلکہ خلافت اسلامیہ کی نمائندگی کریں گے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، تمہاری حفاظت اور کامیابی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کے لیے اپنے حفاظتی دستے کے 20 منتخب سوار بھیج رہا ہوں، اور زیادہ راہ ایک اونٹنی پر تمہارے ساتھ جا رہا ہے۔ مولانا اسلامی اور شامی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور رخصت ہو گئے۔ اس قافلے کو گھوڑوں اور اونٹنی سمیت کشتیوں پر دریا پار کرا لیا گیا۔ ایک گائیڈ ان کے ساتھ تھا۔ یہ قافلہ اروڑ پہنچا۔ راجہ داہر کو اطلاع ملی تو اس نے انہیں دربار میں بلایا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مولانا اسلامی اور شامی نے اپنی حیثیت کا یہ مظاہرہ کیا کہ اپنے 20 سوار محافظوں کو ساتھ لے کر داہر کے دربار تک گئے۔ سواروں کو دربار کے سامنے 2 صفوں میں کھڑا کیا گیا۔ ہر سوار کے ہاتھ میں برچی تھی، اوپر کو اٹھی ہوئی تھی، برچیوں کی انیاں چمک رہی تھیں۔ دونوں ایلچی گردنیں اونچی اور سینے تانے ہوئے داہر کے دربار میں داخل ہوئے۔ وہاں ترجمان کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ مولانا اسلامی دیوبل کے رہنے والے تھے۔ وہ اسی خطے کی زبان بولتے تھے۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، مولانا اسلامی نے کہا۔ راجہ داہر انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکن پڑ گئے کہ تم دونوں شاہی آداب سے واقف نہیں۔ راجہ داہر نے لہجے میں رعونت پیدا کر کے کہا، یا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم ایک راجہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہو؟ مہاراجہ کے دربار میں کسی درباری کی آواز سنائی دی۔ یہ سندھ کے مہاراجہ کا دربار ہے جس کی ہیبت سے سب کانپتے ہیں۔ مولانا اسلامی نے شامی کو بتایا کہ راجہ داہر اور اس کے درباری کیا کہہ رہے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ انہیں کیا جواب دینا ہے؟ شامی نے کہا، سر ذرا اور اونچا کر کے بات کرو۔ ہم صرف اللہ کے دربار کے آداب جانتے ہیں اے راجہ، مولانا اسلامی نے کہا۔ کسی انسان کے آگے جھکنا ہمارے مذہب میں گناہ ہے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم دیوبل کے رہنے والے ہو۔ راجہ داہر نے مولانا اسلامی سے کہا، تم ہمارے ملازم تھے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ دربار میں جسے بھی آنے کا شرف بخشا جاتا ہے وہ جھک کر آداب بجا لاتا ہے، اور بعض سجدہ بھی کرتے ہیں۔ تمہیں دربار میں آ کر آداب کا خیال رکھنا اور جھکنا چاہیے تھا۔ میں جب آپ کا ملازم تھا تو جھکا کرتا تھا، مولانا اسلامی نے کہا۔ اب مسلمان ہوں، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے۔ آپ اللہ کے گمراہ بندے ہیں۔ میں آپ کو وہ روشنی دکھانے آیا ہوں جس نے مجھے کفر کی تاریکی میں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ ایلچی بن کر آئے ہو، راجہ نے غصیلی آواز میں کہا، ورنہ میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔
پھر تم سمجھ جاتے کہ سجدے کے لائق کون ہے۔ مولانا اسلامی نے شامی کو بتایا کہ ظاہر نے کیا کہا ہے، اسے کہو کہ ہم دونوں کے قتل سے عرب کی فوج کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ شامی نے مولانا اسلامی سے کہا، لیکن ہمارے خون کی جو قیمتیں تمہیں دینی پڑیں گی اسے تم تصور میں نہیں لا سکتے۔ ہمارے خون کے ایک ایک قطرے کے بدلے تمہیں ایک ایک آدمی کا خون دینا پڑے گا۔ مولانا اسلامی نے اپنی زبان میں یہی الفاظ دہرائے۔ راجہ طاہر یوں سیدھا ہو کر پیچھے ہٹا جیسے اسے شدید جھٹکا لگا ہو۔ غصے سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ دربار پر سناٹا طاری ہو گیا۔ تمام درباری اپنے مہاراجا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ ابھی ان دونوں ایلچیوں کے قتل کا حکم صادر ہوتا ہے۔ ہماری برداشت سے باہر ہے کہ تم جیسے بدتمیز آدمی کچھ دیر اور ہمارے دربار میں کھڑے رہیں۔ راجہ طاہر نے طنزیہ لہجے میں کہا، کہو کیا پیغام لائی ہو، جو کہنا ہے جلدی کہو اور رخصت ہو جاؤ، اور ہم ایسے راجا کے دربار میں کھڑا رہنا برداشت نہیں کر سکتے جس میں اتنا سا بھی اخلاق نہیں کہ ایک سالار اعلیٰ کے ایلچیوں کو بیٹھنے کے لیے کہتا۔ شامی نے کہا، ہم اللہ کا پیغام لائے ہیں، کیا آپ اللہ کا پیغام قبول کریں گے؟ اسے اسلام کہتے ہیں۔ نہیں، راجہ طاہر نے کڑک کر کہا، کوئی اور بات کرو۔ جب تمہارا لشکر میرے لشکر کے سامنے آئے گا تو تم اللہ کا پیغام بھول جاؤ گے۔ اگلی بات یہ ہے، مولانا اسلامی نے کہا، ہمارے سالار محمد بن قاسم نے پوچھا ہے کہ تم دریا پار کر کے آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے آئیں۔ ہمارے سالار نے کہا ہے کہ تم دریا پار کرو یا ہم کریں، دونوں پر لازم ہوگا کہ راستہ چھوڑ دیں۔ دریا عبور کرتے وقت نہ ہم تمہیں چھیڑیں گے نہ تم ہمیں چھیڑو گے۔ ہمارے جواب کا انتظار کرو، راجہ طاہر نے کہا، اور اپنے ایک وزیر کو جس کا نام سیاکر تھا ساتھ لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ 3-4 مورخوں نے طاہر اور ایلچیوں کی پوری گفتگو لکھی ہے، اور طاہر نے وزیر سیاکر کے ساتھ جو صلاح مشورہ کیا تھا وہ بھی لکھا ہے۔ اس نے سیاکر سے پوچھا کہ مسلمانوں کو دریا کے اس طرف آنے دیا جائے یا ہمیں اپنا لشکر دریا کے پار لے جانا چاہیے۔ بات بالکل صاف ہے مہاراج، سیاکر نے کہا، مسلمانوں کو ادھر آنے دیں، لڑائی کے وقت دریا ان کے پیچھے ہوگا، ان کے پیچھے ہٹنے کی جگہ ہی نہیں ہوگی۔ یہ بھی سوچیں کہ ان کی رسد ختم ہو گئی تو کہاں سے لائیں گے؟ ہم ان کی کشتیاں جلا دیں گے۔ ہم چونکہ اس طرف ہوں گے اس لیے ہمیں رسد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ راجہ طاہر دربار میں آیا، اپنے سالار سے کہنا کہ دریا پار کر کے ادھر آ جائے۔ راجہ طاہر نے دونوں ایلچیوں سے کہا اور اسے کہنا کہ تم زندہ واپس نہیں جا سکو گے، اور اسے کہنا کہ تمہاری کوئی شرط ہمیں منظور نہیں، جس کا مذہب سچا ہوگا وہ فتح یاب ہوگا۔ تم دریا پار کر کے ادھر آ جاؤ، ہم تمہیں اختیار دیتے ہیں، دریا میں تمہارے لشکر پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بے خوف ہو کر دریا عبور کرو، ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ مولانا اسلامی اور شامی واپس آ گئے۔ نیرون پہنچ کر انہوں نے محمد بن قاسم کو وہ گفتگو سنائی جو طاہر کے ساتھ ہوئی تھی، پھر اس کا جواب سنایا۔ الحمدللہ، محمد بن قاسم نے کہا، ہم یہی چاہتے تھے۔ چرچ نامہ میں یہ بھی شامل ہے کہ مولانا اسلامی اور شامی کے واپس آنے کے فوراً بعد راجہ طاہر نے باغی علافیوں کے سردار کو بلایا اور اس سے بھی مشورہ لیا۔ ان باغی عربوں کے جس سردار کا اس داستان میں ذکر آیا ہے وہ محمد علافی تھا، جس کا پورا نام محمد حارث علافی تھا۔ وہ محمد بن قاسم سے ملا تھا اور اس نے یقین دلایا تھا کہ باغی عرب راجہ طاہر کے احسان کا صلہ دینے کے لیے عربوں کے خلاف نہیں لڑیں گے۔ محمد حارث علافی نے راجہ طاہر کو بھی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ وہ اس کا ہر حکم مانیں گے، لیکن کسی ایسی کارروائی میں شامل نہیں ہوں گے جو محمد بن قاسم کے خلاف جاتی ہو۔ اب محمد بن قاسم کے ایلچیوں کے جانے کے بعد راجہ طاہر نے جس علافی سردار کو مشورے کے لیے بلایا تھا، چرچ نامہ میں اس کا نام محمد علافی نہیں لکھا، صرف یہ لکھا ہے کہ خاندان علافی کے سردار کو بلاؤ۔ یہ کوئی اور سردار ہوگا۔ بہرحال یہ تاریخی حقیقت ہے کہ راجہ طاہر نے ایک علافی سردار کو بلایا اور محمد بن قاسم کے ایلچیوں کے ساتھ اس کی جو گفتگو ہوئی وہ سنائی اور اس سے پوچھا کہ اس کی کیا رائے ہے۔ میں تمہاری رائے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ تم بھی عرب ہو، راجہ طاہر نے کہا، اپنے ہم وطنوں کی خصلتوں اور لڑنے کے طریقوں سے واقف ہو، میں ان کی عادات جاننا چاہتا ہوں۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ کے وزیر کا مشورہ ٹھیک نہیں، علافی سردار نے کہا۔ پہلی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج میں چنے ہوئے تجربہ کار سالار ہیں، اور اس فوج کے سپاہی جو ان کے آدمی ہیں ادھیڑ عمر آدمی شاید ایک بھی نہیں سوائے سالاروں اور کمانداروں کے۔ یہ نہ بھولیں کہ مسلمان جب جنگ کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو وہ عزیز و اقارب کو اور اپنی جانوں کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اللہ پر ہی ان کا بھروسہ ہوتا ہے۔ مسلمان بے مقصد نہیں لڑتے، وہ جنگ کو جہاد کہتے ہیں۔ مسلمان کسی لالچ سے یا اپنی بادشاہی کو پھیلانے کے لیے نہیں لڑتے، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے لڑتے ہیں۔ اس طرح وہ جنگ کو ایک مذہبی عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کا نہیں بلکہ آگے بڑھنے کا راستہ دیکھا کرتے ہیں۔ کوئی رکاوٹ آ جائے تو اسے ختم کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ میں کچھ اور پوچھنا چاہتا ہوں، راجہ طاہر نے کہا۔
تمہارے عرب بھائی دریا کو اپنے پیچھے رکھ کر کس طرح لڑیں گے؟ اور وہ رسد کا کیا انتظام کریں گے؟ وہ دریا کے اس طرف آ جائیں گے تو میں ان کی رسد کی کشتیاں روک دوں گا۔ آپ اس طرح مسلمانوں کو رسد سے محروم نہیں کر سکیں گے۔ الافی سردار نے کہا، آپ ایک حکم جاری کریں کہ جو کوئی آدمی عربی لشکر کو غلہ، لکڑی یا کھانے پینے اور ضروریات کی کوئی چیز دیتا ہوا پکڑا گیا اسے اسی وقت قتل کر دیا جائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کو پریشان کریں، لیکن وہ اتنی جلدی پریشان ہونے والے نہیں۔ دریا پار کر کے وہ اس طرف لڑیں گے تو بھی ان کے جذبے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ راجہ داہر اپنے فیصلے پر قائم رہا کہ مسلمانوں کو دریا پار کرنے دے گا۔ محمد بن قاسم نے جب مولانا اسلامی اور شامی کو راجہ داہر کے پاس اروڑ بھیجا تھا، اسی وقت اس نے ایک تیز رفتار قاصد کو ایک خط دے کر حجاج بن یوسف کی طرف بھیج دیا تھا۔ اس نے لکھا تھا کہ 3 اور راجے اور حاکم اس کی اطاعت میں آ گئے ہیں اور اب وہ دریا سندھ کے مغربی کنارے کے ساتھ راجہ داہر کی راجدھانی اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے اور راستے میں کہیں اپنے خط کے جواب کا انتظار کرے گا۔ نیرون سے محمد بن قاسم کے لشکر کا کوچ دریا سندھ کے ساتھ ساتھ ہوا۔ کسی بھی تاریخ میں اس راستے کا تعین نہیں کیا گیا جو محمد بن قاسم نے اختیار کیا تھا۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ منجنیق کشتیوں پر لے جائی گئی تھی۔ لشکریوں کے بیوی بچے بھی کشتیوں پر جا رہے تھے۔ رسد اونٹوں اور بیل گاڑیوں پر لدی ہوئی تھی۔ یہ لشکر اسلام تھا جو کفرستان میں پانی پر تیرتا اور ریت پر چلتا جا رہا تھا۔ راجہ داہر کی نیندیں حرام ہو گئی تھیں۔ وہ جنگجو تھا، خوفزدہ نہیں تھا۔ اس کے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی۔ اس کے احکام واضح اور دو ٹوک تھے۔ اس نے اپنی فوج کو ایک نعرہ دے دیا تھا، اسلام آگے نہیں جائے گا۔ اس نے مندروں کے پروہتوں اور پنڈتوں سے کہہ دیا تھا کہ مندروں کے گھنٹے اور شنکھ بجتے رہیں گے اور عبادت ہر وقت جاری رہے۔ اس نے لوگوں کے لیے اعلان کیا تھا کہ مندروں میں زیادہ سے زیادہ نذرانے دیں اور چڑھاوے چڑھائیں۔ یہ کسی حملہ آور بادشاہ کا لشکر نہیں جو آ رہا ہے۔ داہر نے پنڈتوں اور پجاریوں سے کہا تھا، یہ ایک مذہب آ رہا ہے۔ اگر تم نے اسے راستہ دے دیا تو ان مندروں کا نام و نشان نہیں رہے گا۔ تمہارے مال اموال تمہارے نہیں رہیں گے، تمہاری بیٹیاں تمہاری نہیں رہیں گی، انہیں مسلمان لے جائیں گے۔ اپنی فوج اور رعایا کو مشتعل کرنے اور ان کے جذبے میں جان ڈالنے کے لیے راجہ داہر نے مسلمانوں کے خلاف ایسی بے بنیاد باتیں پھیلا دیں جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمان وحشی اور جنگلی قوم ہیں۔ عورتوں کو ڈرانے کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ مسلمانوں سے بچنا چاہتے ہو تو مردوں کی طرح لڑنا سیکھو اور مردوں کے دوش بدوش لڑنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ اپنی راجدھانی میں ماں رانی نوجوان لڑکیوں اور جوان عورتوں کو تیغ زنی، برچھی بازی اور گھڑ سواری کی ٹریننگ دے رہی تھی۔ اروڑ اور گرد و نواح کے علاقے میں تو افراتفری برپا ہو گئی تھی۔ جوان آدمی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے آ رہے تھے۔ بھرتی ہونے والوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی۔ راجہ داہر نے دور دور تک اپنا پروپیگنڈا پہنچا دیا تھا۔ لوگوں کو مسلمانوں سے ڈرایا بھی جا رہا تھا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا بھی جا رہا تھا۔ ہر کوئی اپنے اپنے ذہن اور اپنی اپنی عقل و ذہانت کے مطابق سرگرم تھا۔ زیادہ تر لوگ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے تھے اور ایسے بھی کم نہ تھے جو اس علاقے سے بھاگ جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ان میں وہ لوگ تھے جن کے پاس دولت تھی یا وہ لوگ جن کی بیٹیاں جوان تھیں۔ محمد بن قاسم کا لشکر چلا جا رہا تھا۔ مجاہدین اسلام کا لشکر اروڑ کے مضافات میں جا پہنچا۔ یہ بتانا ممکن نہیں کہ اروڑ کا محل وقوع کیا تھا۔ اس کے متعلق بہت ہی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ اروڑ سے 20 یا 25 میل مغرب یا جنوب مغرب میں کنگری کے قریب نشیبی علاقے میں واقع تھا، لیکن دوسرے نے اس کا محل وقوع بہت ہی مختلف بتایا ہے۔ ایران کے ایک مصنف مرزبان زرتشتی نے فارسی زبان کی ایک کتاب میں جو اس نے 1662 میں لکھی تھی اروڑ کا ذکر کیا ہے۔ خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اروڑ 16ویں یا 17ویں صدی تک موجود تھا، پھر یہ ویران ہوا اور اس کے بعد اس کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ بھی اس کے متعلق وثوق سے کچھ نہیں بتاتا۔ بہرحال یہ مقام دریا سندھ کے کنارے پر واقع تھا اور محمد بن قاسم اس سے تھوڑی ہی دور خیمہ زن ہوا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم وہاں حجاج بن یوسف کی ہدایات کے انتظار میں رک گیا۔ اس نے حجاج کو خط لکھا تھا کہ وہ اروڑ کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ ویسے بھی یہ آخری پڑاؤ کرنا ہی تھا کیونکہ لشکر مسلسل کوچ کی حالت میں تھا اور کشتیوں کے ملاح بھی تھک چکے تھے کیونکہ وہ دریا کے الٹے رخ جا رہے تھے۔